تو بہانہ کریں گے یار بچے نے پیشاب کر لیا. وہ میرا چھوٹا بھتیجا ہے نا, میرا بھانجا آیا نا عید کرنے کے لیے, گود میں لے رکھا تھا, پیشاب کر لیا. تو کیا پیشاب کرنے سے آپ ناپاک ہو گئے؟ کپڑا ناپاک ہوا. آپ ناپاک نہیں ہوئے, فوراً کپڑا تبدیل کر دیں. اگر آپ کے جسم میں تری باقی ہے تو اسے دھل دیں, آپ پر غسل واجب نہیں ہے. لیکن ہاں بہانہ تو چل رہا ہے. لہذا مسلمانوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اگر اللہ نے اس لائق آپ کو بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو بھی اللہ کا احسان مانیں. اگر آپ زکوٰۃ دینے والے بنے ہیں تو اللہ کا مجھے شکر کیا ادا چاہیے, کریں. مدینے میں تھوڑی سی جگہ چاہیے. بھلا تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا ہے. زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا ہے. لیکن جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کا گھمنڈ بھی بہت ہے, ان کے تکبر بھی بہت بڑے ہیں. کتنی سہانا لگتا ہے کعبہ, اس قرآن میں بھی کعبے اس کی وعید ہے اور حدیث میں بھی اس پر وعید آئی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. اور آج اگر مسلمان کے پاس کہیں جیب گرم ہے تو سمجھ لو تکبر کی بھرمار ہے اس کے پاس. تکبر کی بھرمار ہے اس کے پاس. اور پھر اگر کہیں رمضان کے مہینے میں اسی بندے کے پاس کوئی مولوی پہنچ گیا تو اللہ کی پناہ آپے سے باہر ہو جائے گا جناب. بلکہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مولوی ہمارے قریب آیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ مولوی ہمارے قریب آیا ہے ہمارے زکوٰۃ کے مال کو پاک کرنے کے لیے. اب اگر مولوی تمہارے مال کے زکوٰۃ کو نہیں لے گا تمہارا مال پاک کیسے ہوگا؟ ورنہ ایک وقت آئے گا جناب کہ آپ زکوٰۃ کی رقم کو لے کے گلیاں گلیاں گھومیں گے, روڈ پہ تلاش کریں گے کہ کوئی ہے جو زکوٰۃ لے لے. تلاشیں بسیار کے باوجود بھی آپ کے زکوٰۃ کی رقم کوئی لینے والا نہیں نظر آئے گا. ایک وقت ایسا آئے گا. اور آج جو آپ کے پاس یہ مولوی حضرات آ رہے ہیں نا, ان کا بھی آپ پر احسان ہے کہ بھلا اللہ کے حکم سے, نبی کے کرم سے یہ مولوی حضرات مدرسہ چلاتے ہیں, اس میں ناداروں غریب بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتے ہیں, اور اسی مدرسے میں آپ کا زکوٰۃ کا نکالا ہوا رقم خرچ ہوتا ہے, اسی غریب بچے پہ خرچ ہوتا ہے جو نبی کے دین کو حاصل کرتا ہے. آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ مولوی کا احسان مانیں کہ آپ کے قریب آیا ہے آپ کے زکوٰۃ کے مال کو پاک کرنے کے لیے. اور نبی کا فرمان بھی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال کو ایسے سمجھا جائے کہ ایک دم پاک و صاف و شفاف ہو جاتا ہے. پھر اس مال میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی ہے, اس مال میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, اس مال میں کسی کی کوئی ہر درمی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال پر ذمہ داری بچانے کے لیے اللہ کے کچھ مقرر لوگ ہو جاتے ہیں. لہذا اگر اللہ نے بنایا ہے اس لائق کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں, بے جھجک 40 میں ایک آپ زکوٰۃ نکالیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. آپ زکوٰۃ نکالیں گے, اگلا رمضان آئے گا, 1 سال پورا ہوگا, اللہ کا کرم ہوگا, اللہ کا کرم ہوگا تو آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. سال اگر تم نے 10,000 زکوٰۃ نکالا ہے اور اللہ نے کرم کر دیا تو اگلے سال 20,000 زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں. ورنہ نہ نکالنا یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جانے کے بعد بھی نہ نکالنا یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بھی 1400-1500 سال پہلے کی بات, حقیقت ہے. یہ 1400-1500 پہلے کی بات ہے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ کی آیت کو نازل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا اور ارشاد فرمایا فلاں کے پاس جاؤ, وہ زکوٰۃ دینے والا ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور جبکہ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا غریب آدمی تھا وہ جس پر زکوٰۃ فرض رہا, جو اللہ کی آیت نازل ہوئی, کتنا بڑا غریب آدمی تھا.
کہ وہ بار بار نبی کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میں خاندار ہو جاؤں، دولت مند بن جاؤں، بڑی غریبی ہے، غربت میں پھنسا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے سالبہ الفقر و فقری، فقیری میں مجھے فخر ہے، اسی پہ قناعت کر لو۔ لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے رب کی بارگاہ میں دولت مند بن جاؤں۔ جب کئی بار اصرار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالبہ اب جاؤ ایک بکری کی پرورش کرو، ایک بکری۔ اللہ نے ایک بکری کی وجہ سے ان کو اتنا عطا کر دیا کہ جو روزانہ 5 وقت نبی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے اب صرف جمعہ میں حاضری دینے لگے۔ اتنی بکریاں ہو گئی کہ پوری ریوڑیں ہو گئی، ہفتوں گزر جاتے، شہر مدینہ سے باہر رہتے، مسجد نبوی میں آتے بھی نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ سالبہ نظر نہیں آتے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی دعا کا ثمرہ ہے، اتنی بکریوں کی ریوڑیں ہو گئی ہیں کہ وہ ہفتوں ہو جاتا ہے آتا ہی نہیں مدینہ شہر میں، جمعہ آتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کرم کیا، سرکار کی دعا میں اتنی برکت ہو گئی کہ اب جمعہ بھی غائب، وہیں پڑھ لیتے، جہاں ہوتے وہیں پڑھ لیتے۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے آیت نازل کی زکوٰۃ والی تو نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے صحابہ سالبہ کے پاس اور کہو اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ نکال دو۔ صحابہ گئے، فرمان نبی سنایا تو کہا ہاں بتاؤ کیسے آنا ہوا، تو کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے وہی نازل فرمائی ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، تم پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کیسے نکالا جائے گا، کتنا نکالا جائے گا؟ تو جیسے نبی نے بیان کیا تھا بتایا تھا ویسے صحابہ نے بتا دیا کہ 40واں کا ایک نکالنا پڑے، 40واں کا ایک، مطلب اگر 40 روپیہ تمہارے پاس ہے تو 1 روپیہ نکالو، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری نکالو۔ اب سالبہ خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد بولے میرے بھائیوں جاؤ، کہا نہیں نبی نے بھیجا ہے یار، تو کہا جاؤ ہم سوچیں گے کہ نکالیں کہ نہ نکالیں، بتاؤ۔ سوچنے پر بھی کتنی بڑی وعید ہے، یہ تو جو پڑھے لکھے وہ جانتے، کہا سوچیں گے، چلے آئے۔ اب کب تک سوچتے رہے، نبی کی ظاہری زندگی ختم لیکن سوچنا بند نہیں ہوا۔ صحابہ کے دور خلافت میں سوچ میں آئے تو سوچا کہ ہاں لاؤ نکالیں، لائے زکوٰۃ کی رقم صحابہ کے دور خلافت میں، تو صحابہ نے انکار کر دیا کہ اس رقم کو میں نہیں لے سکتا جس رقم کے بارے میں سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں حکم دیا ہو نکالنے کا، اور جو نبی کی ظاہری زندگی میں بندہ نہ لا سکے تو اس بندے کا نکالا ہوا زکوٰۃ ہم میں ہمت کہاں جو رکھ سکے، نہیں لیا۔ اندازہ لگاؤ، نبی نے ایک جملہ فرمایا تھا الفقر و فقری، فقیری میں مجھے فخر ہے، سالبہ قناعت کر لو، لیکن نہیں مانی، اصرار کرتے رہے تو نبی نے کہا جاؤ بکری کی پرورش کرو۔ اب بتاؤ کتنا ہو گیا؟ آج اگر ہمارے آپ کے پاس 250 بکریاں ہو جائیں تو گاؤں سے باہر کھیت میں مڑھا بنانا کی تیاری ہونے لگتی ہے کہ اب گاؤں میں رہنا دشوار ہے۔ اور ان کے پاس کتنی بکریاں رہی ہوں گی جو مدینہ شہر چھوڑ دیے۔ تو یہ بات نہ نکالنے والی آج کی نئی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے، اور وہ پرانی بات ہی ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ جو پرانی بات ہے 1500 سال والی، یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے، سبق کے لیے ہے کہ بندو حاصل کر لو۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے پڑے تھے جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب اللہ نے کرم کیا، دولت مند بنا دیا، غنی کر دیا، نہیں دیے پھر کیا عالم ہوا؟ تم بھی تو ایسے بنا دیے جاؤ۔ اللہ دینے پہ آتا ہے، بے حساب دیتا ہے، اور اگر لینے پہ آ جائے تو ایک دن کا ہی کافی ہوتا ہے، لینے پہ آ جائے تو ایک دن کا ہی کافی ہوتا ہے مسلمانوں۔ لہذا میں پھر گزارش کروں گا کہ اب بھی آپ سوچو کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، جس مال پہ سال گزر گیا ہے۔ آپ کے گھر میں عورتوں کے پاس کتنی زیوریں ہیں جو 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ ہو اس کے عوض میں پیسہ ہے۔
یعنی اتنا روپیہ ہے کہ آپ اس روپیے سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں. اتنا روپیہ ہے، سونا چاندی نہیں، روپیہ ہے. تب بھی آپ زکوٰۃ دینے والے. اب اگر نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ جانے اللہ جانے. میدان محشر ہوگا، حساب تو ہونا ہی. گزارش یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. اور جو فطرے والی بات ہے 2 کلو 47 گرام ہر نفر پر دینا واجب ہے. عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر واجب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو بندہ صدقہ فطر نہ ادا کرے اور وہ عید کی نماز پڑھنے جائے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے. نبی فرماتے ہیں اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے. بس گزارش یہی ہے کہ رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے، جتنا نام اعمال میں نیکیاں کمانا ہے کما لو. 1 کا 70 ملے گا، 6-7 دن کے بعد 1 کا 1 ہی رہ جائے گا. 1 کا 1 ہی رہ جائے گا. لہذا گزارش ہے آپ مدرسوں کا خیال کیجئے اور سرکار امیر حسن عرب شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آستانہ بن رہا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.